الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا جد الحسن والحسين حمد و صلاة کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام عزت اور تکریم کے لائق معزز سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اپنے سونے نبی کی امت بنا کر اس دنیا میں بھیجا ہے، اور میں اس بات پر بھی فخر محسوس کرتا ہوں کہ اس نے مجھے اور ہم سب کو مسلمان گھرانے میں پیدا کیا ہے، اور پھر اس بات پر بھی ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ بچپن ہی میں ہمارے کان میں اذان اور اقامت دے کر ہمیں اس بات کا بتا دیا گیا کہ اے آنے والے اس دنیا میں تو ایک مسلمان کے گھر میں پیدا ہوا ہے، اور تیرا کام اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنا ہے، نہ کہ دنیا میں تیرا کام اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی حاصل کرنی ہے۔ بارہا مواقع ہمیں اللہ رب العزت عطا کرتا ہے، ان مواقعوں میں سے ایک موقع ہمیں اللہ رب العزت جمعۃ المبارک کے صورت میں ہمیں عطا فرماتا ہے۔ جمعے کی فضیلت تو انتہائی اتنی قدر اور اس قدر روایات موجود ہیں، پیارے آقا کی مبارک زبان سے، صحابہ سے، تابعین سے جمعے کی فضیلت پر بہت سی روایات نقل کی گئی ہیں، لیکن ہم صرف اتنا کہیں گے کہ شکر الحمدللہ کہ ہر ہفتے میں 7 دنوں کے بعد اللہ رب العزت ہمیں ایک عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ ہمارے نبی نے جمعے کو عید کا دن بھی قرار دیا ہے، جس عید کے لیے ہم اتنا اہتمام کرتے ہیں، وہ عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس کے لیے ہم کپڑے بھی سلواتے ہیں، جانور لیتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی ضرورت کی ہر چیز ہم نئی لے کر پہنتے ہیں۔ کیوں؟ اس کا درجہ اگر کوئی پوچھے کہ اس کا مقام کیا ہے، تو اس کا مقام ایک واجب کی حیثیت میں ہے۔ اس کو ترک کرنے والا اتنا گنہگار نہیں ہوتا جتنا جمعۃ المبارک کی نماز اور جمعہ کے دن کو غفلت کے ساتھ گزارنے والے کو اللہ پکڑتا ہے۔ جمعے کو پیارے نبی نے عید کا دن قرار دیا، اور یہ بھی کہ یہ دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ تو ہم خوش قسمت ہیں کہ پیارے آقا نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک گھڑی ایسی بھی ہوتی ہے کہ اس کے اندر تم جو بھی اللہ کی بارگاہ سے طلب کرو گے، مانگو گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور بضرور عطا فرمائے گا۔ جناب سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کا یہ دستور رہا ہے
آپ جمعے کے دن جب دعا مانگا کرتی تھیں تو آپ عصر سے لے کر مغرب کے درمیان والے ٹائم کو آپ منتخب کرتی تھیں، اور کئی صحابہ نے اس ٹائم کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ ٹائم قبولیت کا وقت ہے، اور نہ جانے پورے دن کے اندر اللہ رب العزت لاکھوں لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ ان مواقعوں میں سے ایک موقع ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں سرخرو کر دیں، ہم اللہ کو اپنی رضا حاصل کروانے والا بنا دیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اللہ کا سونا حبیب ہمارا نبی وہ بھی ہم سے راضی ہو جائے۔ تو ان بہت سارے مواقعوں میں سے ایک موقع یہ بھی ہے کہ اس دن ہم اپنے رب کو راضی کر لیں۔ قرآن پاک میں سے جو آیت کا مختصر حصہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اس آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی مسجدیں، اللہ تعالیٰ کے دنیا پر بنائے ہوئے گھر وہی لوگ آباد کیا کرتے ہیں کہ جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں اور لا چکے ہیں۔ مسجد کی فضیلت میں آپ لوگوں نے بہت سی روایات الگ الگ مقام پر مولویوں سے سنی ہوں گی، لیکن میں امید کرتا ہوں کہ جو بات آج میں آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا وہ شاید ہی آپ کے کانوں سے کبھی سماعت یا آپ کے کانوں کی گوش گزار ہوئے ہوں گے۔ وہ الفاظ کے جو آج میں آپ کی بارگاہ میں لے کر حاضر ہوا، خالق لم یزل سے دعا ہے کہ ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ وہ باتیں نہیں ہیں کہ جو میں گھر سے اپنے والد کی باتیں لکھ کر لایا ہوں، بلکہ میں اپنے سونے نبی کی باتیں آپ تک پہنچانے لگا ہوں، اپنے نبی کی باتیں میں نے لکھ کر آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو قرآن کا یہ بیان کہ اللہ کی مسجدیں وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو اب سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر گلی کے نکر پر یا ہر علاقے میں یا اپنے اپنی بستی یا اپنے اپنے برادری والے مسجد تو بنا چکے ہیں، لیکن سوال کے جواب میں آپ شاید یہ جواب نہ دے سکے کہ مسجد کو آباد کرنے والے کون لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو کہا کہ مسجدوں کو وہی آباد کرتے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں۔ جمعے کا دن آتا ہے تو اسی علاقے سے 2-2.5 صفیں بن جاتی ہیں، عید کا دن آتا ہے تو پوری مسجد بھر جاتی ہے، اور جب عام دنوں کی فجر کی نماز ہو تو 2 بندے بھی مشکل سے آتے ہیں۔ مانتے ہیں کہ سب تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اگر شریعت کے عین مطابق اگر کوئی اپنی نیند گزارتا ہے تو اس کو صبح خود بخود آنکھ اس کی کھل جاتی ہے۔ بہرحال یہ گلہ ہے، شکوہ ہے، درد ہے، مولوی حضرات ممبر پر بیٹھ کر یہ باتیں کرتے رہیں گے۔ ایک وقت آئے گا کہ مولوی کا بھی اعلان ہو جائے گا اور آپ لوگوں کا بھی ایک نہ ایک دن اعلان ہو جائے گا کہ فلاں بن فلاں اس دنیا سے جا چکا ہے، لہٰذا اس کے جنازے پر آ جاؤ۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا بھی اعلان ہو اور ہمارے پلے میں کچھ بھی نہ ہو۔ کم از کم اتنا ضرور کر لیں کہ مسجد کے ساتھ تعلق تو کر لیں، تعلق اپنا مضبوط تو بنا لیں۔ ہم صرف بہت سی مساجد والوں کو اس انداز سے بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے مسجد میں جانا صرف اس لیے چھوڑا ہے کہ یہ فلاں کی مسجد ہے، یہ اس علاقے والوں کی مسجد ہے، یہ فلاں قبیلے والوں کی مسجد ہے، لہٰذا ہم تو ادھر نہیں جاتے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بے وقوفی ہے اور کم عقلی ہے اور انتہائی گھٹیا سوچ ہے کہ فلاں کی مسجد ہے، اس نے بنائی ہے، اس نے پیسہ لگایا ہے، لہٰذا میں اس مسجد میں کیوں جاؤں۔ تو اللہ تو یہ کہہ رہا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ اللہ کے گھر کو دنیا میں وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔
پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سب سے گھٹیا جگہ اگر آپ کو کوئی دیکھنی ہو یا سننی ہو یا سمجھنی ہو تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ بازار ہے۔ اور پھر صحابہ نے یہ بھی عرض کیا یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بہترین اور سب سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ تو ہمارے سونے نبی نے ارشاد فرمایا کہ سب سے خوبصورت اور اللہ کے ہاں سب سے محبوب جگہ اگر دنیا کی کوئی ہے تو وہ اللہ کا گھر مسجد ہے۔ اب ہم لوگ مسجد میں بھی آتے ہیں تو گھڑیوں پر ٹائم نکال کر اور رکھ کر آتے ہیں کہ ہم 5 منٹ کے لیے جا رہے ہیں، بس نماز پڑھی اور بس ایسے آئے۔ ان بیچاروں کو اپنے لیے بھی مانگنے کی فرصت نہیں ہوتی کہ اللہ کی بارگاہ میں جمعے کے دن جب سارے لوگ دعا کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس دعا میں شامل ہو جائیں۔ پھر جائے کہ لوگ یہاں کی صفیں طے کریں، یہاں کی صفائیاں کریں۔ یہاں تو ہر مسجد کا یہ حال ہے کہ جو کچھ بھی کرے امام مؤذن خادم کرے، ہم لوگ صرف باتیں کرنے کے لیے مسجد میں آتے ہیں، ہم لوگ امام کو نیچا دکھانے کے لیے آتے ہیں، ہم لوگ خادم کو اپنا نوکر سمجھنے کے لیے آتے ہیں۔ طرح حال ہے کہ جو سیٹ اللہ رب العزت نے امام کو عطا کی ہوئی ہوتی ہے، یہاں کوئی سامنے کسی بھی عہدیدار، کوئی بھی شخص، کوئی بھی، میں نام کسی کا بھی نہیں لیتا، اگر وہ بھی آ جائے تو جب تک امام رکوع میں نہیں جائے گا کسی کے اندر اتنی ہمت نہیں کہ وہ رکوع میں جا سکے۔ اللہ نے اس مصلی کو صرف اور صرف اپنے نبی کی فضیلت اور اپنے نبی کے صدقے میں اتنا بڑا مقام عطا کیا ہے۔ کوئی ایک شخص امام سے پہلے جا کر تو دکھائے۔ پہلی امتوں میں ایک بندہ تھا کہ جو امام سے پہلے سجدے رکوع میں جایا کرتا تھا۔ اس نے یہ اندازہ لگایا دیکھو تو صحیح ہوتا کیا ہے، بلکہ پہلی امت نے اسی امت میں ایک بہت بڑا بزرگ گزرا ہے، وہ امام سے پہلے جانے کی کوشش کرتا رہا، پھر اللہ رب العزت نے جو اس کو سزا دی، عبرت بنا دیا اس شخص کو، اس کی شکل حمار جیسی بنا دی، گدھے جیسی بنا دی۔ پھر وہ لوگوں سے جب بات کرتا تھا تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کر، بلکہ وہ باہر ہی نہیں نکلتا تھا۔ کیوں کہ صرف اس نے امام کی تابعداری نہ کر کے نماز کے دوران پہلے سجدے میں جاتا تھا، پہلے رکوع میں جاتا تھا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ شخص کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ کر گلی محلوں میں امام کی شلوار یا امام کے شملے کی تار وہ داغ کرے گا، کپڑوں پر داغ لگائے گا، یا اس کے کردار پر داغ لگائے گا، یا اس کے رویوں پر انگلیاں اٹھائے گا، تو اس کی کس انداز کی نماز قبول ہو سکتی ہے؟ بہرحال مدینے کے تاجدار ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے ہاں حضور نے فرمایا کہ جب کوئی شخص دنیا میں مسجد آباد کرتا ہے تو اللہ رب العزت کا بھی فرماتا ہے کہ وہ جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بہت سے غریب لوگ ہیں صحابہ میں سے، وہ تو لاکھوں کروڑوں کے دینار نہیں دے سکتے، یا رسول اللہ اگر کوئی چھوٹی سی مسجد بھی بنا دے تو کیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی یہ اجر دے گا کہ اس کو بھی جنت میں بولے گا کہ بھائی جا تو بھی جنت میں اپنا گھر بنا لے؟ تو اللہ کے حبیب نے حد ہی ختم کر دی، مکا دی، اینڈ کر دیا بات کر کے کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کو بھی پورا عالیشان بنگلہ عطا فرمائے گا۔ تو یہ تو آپ لوگ خوش قسمت ہو، اپنے آپ کو اس بات پر اپنا فخر محسوس کرو کہ اللہ رب العزت نے آپ کے پیسوں میں سے 10 روپے کی اینٹ اس مسجد میں لگا دی یا کسی مسجد میں لگا دی۔ لیکن کچھ لوگ بیوقوف قسم کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو 10 روپے دے کر مسجد میں احسان جتلاتے ہیں یا امام کی تنخواہوں میں حصہ ڈال کر احسان جتلاتے ہیں۔ طرح حال ہے کہ امام ان کی تنخواہوں پر نہیں چلتا۔ آج کے دور میں کوئی 12-13 ہزار یا 10 ہزار میں کوئی گزارا کر کے بتائے۔ بہرحال تو اللہ کے حبیب نے بات ختم کر دی کہ اگر کوئی چڑیا کے گھونسلے جتنے بھی مسجد بنائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی اتنا ہی اجر عطا فرمائے گا کہ جو کروڑوں روپیہ لگا کر مسجدیں آباد اور ان کو ویرانی سے بچا لیتے ہیں۔
پھر پیارے آقا نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مسجد جب بن جائے اور جو شخص نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ جائے، نماز پڑھ کر وہ اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں وہ مصروف ہو جائے، وہ اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مصروف کر لے، یا پھر وہ مسلسل قرآن کی تلاوت کرتا رہے یا نمازیں ہی پڑھتا رہے، تو اللہ کے سونے حبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک وہ اس جگہ پر بیٹھا رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کا ذکر وہ کرتا رہے گا، تو اللہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دے گا کہ چل بھائی اب اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دو۔ جب تک وہ بندہ اپنی جگہ پر جائے نماز پر، یعنی جس جگہ اس نے نماز ادا کی ہے ادھر وہ جب تک بیٹھا رہے گا تب تک اس کے لیے فرشتے دعا کرتے رہیں گے۔ کب تک کرتے رہیں گے؟ پیارے آقا سے پوچھتے ہیں، ہم سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ ہم نالائق لوگ ہیں، ہمیں نہیں معلوم کب تک فرشتے دعا کریں گے؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تم دنیا کی باتیں اپنے اندر نہیں لے کے آتے۔ جیسے ہی آپ نے اللہ سے تعلق، پیارے نبی سے تعلق توڑ کر کسی دنیا کی باتوں میں اپنے آپ کو مشغول کر لیا تو اب اللہ کہے گا فرشتوں اب آپ کی ڈیوٹی ختم ہو چکی، اس نے ہمارے سے تعلق توڑ دیا ہے، اس نے ہمارے سے تعلق توڑ کے دنیا کے ساتھ تعلق اس نے جوڑ دیا، لہٰذا اب ہمارا تعلق اس کے ساتھ نہیں رہا۔ تو خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جو مسجد میں آ کر اپنی بخشش کروا لیتے ہیں۔ آگے جائیں، پیارے آقا نے ارشاد فرمایا، 4 حدیثیں ہیں اور انشاءاللہ آج میرا ارادہ ہے کہ میں نماز پورے ٹائم پر شروع کروں گا انشاءاللہ۔ کوئی آتا ہے تو آئے، نہیں آتا تو گھر میں بیٹھا رہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ آخری زمانے میں، یہ جو زمانہ چل رہا ہے، آخری زمانے میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے مسجد میں، گروہ بنا کر آئیں گے، جماعت بنا کر آئیں گے، 2 3 کر آئیں گے، یا ایک بھی آ جائے گا، تو اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آپ کو ان سے بغاؤ، دور کرو۔ یا رسول اللہ کیوں دور کریں ان سے؟ وہ بھی تو مسجد میں مسلمان ہے، نماز پڑھنے آیا ہے، ہم اس سے اپنے آپ کو کیوں دور کریں؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا وہ مسجد میں تو آئیں گے ضرور، نمازیں بھی پڑھیں گے، تلاوتیں بھی کریں گے، سب کچھ کریں گے، لیکن وہ دنیا کی باتیں کریں گے۔ مسجد میں آ کر بھی اگر کوئی انسان دنیا کو نہ بھول سکا، اللہ کو یاد نہ کر سکا، تو پھر ایسے شخص کا مسجد میں آنے کا کیا فائدہ؟ پہلے زمانے میں جب کسی پر مصیبت آتی تھی، حضور کا خود کا عالم اور حضور کی خود کی ایک روٹین آپ چیک کریں، حضور جب بھی مدینہ منورہ میں کوئی طوفان آتا، کوئی آندھی آتی، جب آپ نے جنگ پر جانا ہوتا یا آپ جنگ سے واپس آتے تو سب سے پہلے آپ مسجد میں جا کر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ آج ہمارے اوپر جب تک کوئی مصیبت کے پہاڑ نہ ٹوٹیں تب تک ہماری زبان پر ایک دفعہ بھی اللہ کا نام نہیں نکلتا۔ جب کوئی مصیبت آتی ہے، جب بیماری آتی ہے، جب کسی قرضے میں ہم ڈوب جاتے ہیں یا کسی اور آفت میں ہم ڈوب جاتے ہیں تو پھر ہم کہتے ہیں ہائے اللہ ہم مر گئے، یا اللہ ہمارے ساتھ کیا ہو گیا، کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ جس گناہ میں ہم آج تو نے ہمیں پکڑ لیا ہے۔ بہرحال آخری زمانے میں ہمارے نبی دیکھ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں کچھ بدبخت ایسے لوگ ہوں گے کہ جو مسجد میں آ کر بھی وہ اپنے اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے، مسجد میں آ کر بھی وہ اپنے نبی کو راضی نہیں کر سکیں گے۔ اول تو دیکھو مسجد میں کوئی ہے ہی نہیں ہے، خدا خدا کر کے اگر کوئی 2 بندے آ جاتے ہیں تو ان میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہیں ختم ہوتا، وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ حال ہے کہ ہمارے نبی نے تو یہ آپس کی تفریق ختم کر دی، کوئی غریب ہے، امیر ہے، ذات کا کسی بھی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ یہی تو مقام ہے کہ اللہ کو راضی کر سکو، تو یہی تو مقام ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جھکا دو، سر نیچے کر دو، زمین پر رکھ دو کہ میرے مولا ہم کچھ نہیں ہے، سب کچھ تو ہے، تیری ذات بلند ہے، تو ہی اعلیٰ ہے، ہم گنہگار ہیں۔ لیکن اگر 2 سجدے کرنے والا شخص مسجد میں آئے اور اللہ کو راضی نہ کر سکے، دل سے نفرت نہ نکال سکے، چاہے وہ مولوی کے لیے نفرت ہے یا پھر آپس میں سگے بھائی کے لیے نفرت ہے، تو اس انسان کی عبادت میں سمجھتا ہوں صرف وہ اپنا وقت ضائع کرتا ہے۔
حضور نے فرمایا آخری زمانے میں، اس زمانے میں کچھ لوگ ہوں گے جو آئیں گے مسجد میں، لیکن وہ اللہ کو راضی نہیں کر سکیں گے، وہ دنیا کی باتیں کریں گے اور دنیا کی محبت کے قصے لوگوں کو بیان کریں گے مسجد میں رہ کر۔ مسجد میں آ کر آپ لوگوں نے ہزاروں لوگوں کو آپ جانتے ہوں گے کہ جو مسجد میں بیٹھ کر وہ ایک دوسرے کے ساتھ باتیں کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی ایک کو یا کسی ایک کی طرف اشارہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں اس بات کو۔ دنیا کی محبت کے وہ قصے بیان کریں گے، میری طرف توجہ رکھیں۔ دنیا میں یا تو وہ دنیا کی محبت میں یا دنیا کی باتوں میں مشغول ہو جائیں گے، یا دنیا کی محبت کے وہ قصے بیان کریں گے۔ تو اللہ کے سونے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ دور ہٹ جاؤ ان سے، دور ہو کر بیٹھو، ان کے قریب بھی نہ بیٹھو۔ یا رسول اللہ کیوں ان کے قریب نہ بیٹھیں؟ اللہ کے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کہتا ہے اس بندے سے مجھے کوئی واسطہ نہیں کہ جو مسجد میں آ کر بھی اللہ کو راضی نہ کر سکا، مسجد میں آ کر بھی وہ دنیا کی باتیں کر رہا ہے، مسجد میں آ کر بھی وہ دنیا کی محبت کے قصے بیان کر رہا ہے، تو پھر ایسے شخص کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ آپ بے شک 4000 کروڑ حج کر کے آ جاؤ، اپنی ماں کو بھی اپنے باپ کو بھی حج کروا کے آ جاؤ، جب آپ کے دل میں پاکیزگی نہیں ہے، آپ کا دل اگر صاف نہیں ہے اپنے ذات کے لیے بھی اور اپنے رب کے لیے بھی اگر آپ کا دل صاف نہیں ہے، تو پھر آپ کا پیسہ یا آپ کی عبادت اللہ کو کوئی یہاں نہیں فائدہ پہنچا سکتی۔ اور آپ مجھے بتائیں کہ ہماری عبادت سے اللہ کو کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری عبادت سے ہمیں ہی فائدہ پہنچتا ہے۔ تو ہر شخص دیکھ سکتا ہے، اپنے گربان میں جھانکے دیکھے کہ وہ مسجد میں آ کر مسجد والے تقدس ٹھیک پائمال تو نہیں کر رہا۔ آپ لوگ کیا ان لوگوں کو نہیں جانتے جو نسوار ڈال کر مسجد میں آتے اور یہاں نالیوں میں پھینکتے؟ آپ لوگ کیا ان لوگوں کو نہیں جانتے کہ جو سگریٹ کے سوٹے لگا کر آتے اور یہاں تھوکتے ہیں؟ درا حال ہے کہ ہمارے نبی نے تو یہ فرمایا کہ مسجد جب آؤ تو اپنے منہ کی بدبو باہر رکھ کر آؤ۔ کیوں یا رسول اللہ؟ میری امتیوں، وجہ یہ ہے کہ جب تم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو، نماز کے اندر جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتے تمہاری تلاوت کو کیچ کرتے ہیں۔ کیسے کیچ کرتے ہیں یا رسول اللہ؟ آپ بتائیں۔ حضور نے فرمایا کہ وہ فرشتے تمہارے ہونٹوں کے ساتھ اپنے ہونٹ ملاتے ہیں، اللہ کی تلاوت کو وہ اپنے اندر جذب کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا رزق ہی اللہ کا ذکر ہے۔ جب تمہارے منہ سے سگریٹ کی بدبو آئے گی، جب تمہارے منہ سے کچے پیاز کی بدبو آئے گی، تو پھر حضور نے فرمایا وہ فرشتے تمہارے قریب بھی نہیں آتے۔ تو ہم لوگ نہ جانے کس کو اپنا رہبر بنا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ مسئلہ ہے، آپ غور سے سنیں، ان بچوں کے متعلق جو بھی ان کا والد ہے، بھائی ہے، چاچا ہے، ماما ہے، بچہ اور پاگل کیا مسجد میں جا سکتا ہے؟ بچہ اور پاگل جن سے آپ کو یہ توقع ہو کہ یہ گندگی ظاہر کر دیں گے یا گندگی پیشاب وغیرہ کر دیں گے، تو ان لوگوں کو یعنی ان بچوں کو یا ان پاگلوں کو مسجد میں لے جانا حرام درجے کا گناہ ہے۔ بچے اور پاگل، مجنون، اور اب میں کہتا ہوں کہ وہ شخص کہ جو مسجد میں آئے، جان بوجھ کر واش روم خراب کر کے چلا جائے، جان بوجھ کر واش روم کی کنڈی نکال کر چلا جائے، چاہے وہ اس علاقے کا کوئی چرسی ہے یا پوٹری ہے، کوئی بھی ہے، مسجد تو انہی علاقے والوں کی ہے نا۔ ہر بندے کا کام ہے کہ مسجد، جیسے آپ اپنے گھر والوں کو ہی جس طرح حفاظت کرتے ہیں، اپنے گھر کی حفاظت کرتے ہیں، 4 تالے لگا کر رکھتے ہیں کہ ہمارے گھر سے کوئی ایک ماچس کی تیلی بھی نہ غائب ہو، تو پھر آپ لوگ مسجد کے متعلق کیوں لاپرواہ ہو جاتے ہیں؟ مسجد اللہ کا گھر ہے۔ آج اگر آپ اس مسجد کی خدمت کر لیں گے، آج اگر آپ مسجد کے اندر پھوڑ طے کر کے اندر رکھ دیں گے، باہر رکھ دیں گے، ٹوپی پڑی ہوئی ہے تو وہ اٹھا کر اس ٹوکری میں رکھ دیں گے، تو کیا آپ کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی؟ ہمارے نبی نے تو ارشاد فرمایا کہ جو مسجد سے جھاڑو لگا کر کچرا اکٹھا کرتا ہے تو یہ ضائع نہیں ہوتا کچرا۔ ہمارے نبی نے فرمایا کہ یہ کچرا کل بروز قیامت تمہاری حوروں کے لیے اللہ رب العزت حق مہر تیار کر رہا ہے۔ خدا کے بندو،
آج ہمیں ذرا سا بھی بڑا عہدہ مل جائے یا کاٹن کا چھوٹا سا بھی کپڑا ہم پہن لیں تو سلوٹیں کہیں نہ آ جائیں تو ہم اپنے کپڑوں کو بھی خراب ہونے سے بچاتے ہیں، اور پھر سیدھا ہم انگلی اٹھاتے کدھر ہے حافظ صاحب، اور صفائی کیوں نہیں کی؟ تو آپ لوگوں کی ٹانگیں یا ہاتھ ٹوٹ چکے ہیں۔ مسجد ہر شخص کی ہوتی ہے، میں اگر اس مسجد کو کسی کا میں نام نہیں لیتا، اگر کسی کو اللہ نے ہمت دی، توفیق دی، اگر اس نے بنا دی، آپ لوگوں کے تعاون کے ساتھ بھی اگر بنا دی، تو اب اس کا یہ مطلب نہیں مسجد اس کی ہے لہٰذا ہم نہیں آتے، مسجد فلاں کی ہے لہٰذا ہم نہیں آتے۔ اور خدا کے بندو، مسجد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ اللہ کے گھر کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ ابھی بھی میری کافی ساری باتیں چھوٹ گئی ہیں، پھر کہتا ہوں عاجزانہ مؤدبانہ طور پر کہ وقت پر آ جایا کریں، کیونکہ ابھی بھی میں نے مسجد کی صفائی کا خاص خیال رکھنا، مسجد کے اندر کسی چیز کوئی چیز آ کر پھینک جائے، یعنی کافی سارے مسئلے میں نے لکھے ہوئے تھے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔